والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی کا ذخیرہ بناتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس روز ان کے اس پیسے کو، سونے چاندی کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، پھر سونے چاندی کی ان تختیوں سے جو جہنم کے آگ میں گرم کر کے اس کے چہروں کو اور ان کے پہلوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنے ذخیروں کا ذائقہ چکھ لو۔ یہ آیات زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر یہ وعید ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا یا کم ادا کرتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے وعید ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو صرف اور صرف آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ترتیب اللہ نے عجیب وضع فرمائی، لیکن ہر ایک چیز میں انسان کا امتحان ہے۔ دن رات آنے میں امتحان ہے، اور امیر اور غریب ہونے میں بھی امتحان ہے، کمانے اور خرچ کرنے میں بھی امتحان ہے، کمزور اور طاقتور ہونے میں بھی امتحان ہے۔ ہر چیز میں انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ تمام جو ترتیبیں ہیں یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کتنے سارے اقسام کو ایسا پیدا کیا ہے کہ نہ ان میں امیر ہے نہ ان میں غریب ہے، اور وہ ایک ترتیب سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کے رات دن گزر رہے ہیں، نہ وہ جمع کرتے ہیں نہ وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا۔ ایک انسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی طبیعت میں یہ ودیعہ فرما دیا ہے کہ اس نے کمانا ہے اور ساتھ ساتھ کما کر کے مستقبل کا سوچ رہا ہے، لمبی لمبی امیدیں اپنے مال سے وابستہ کر رہا ہے۔ تو دراصل یہ سب امتحان ہے۔ اللہ جل شانہ مال کے اعتبار سے بھی امتحان لے رہے ہیں، وقت کے اعتبار سے بھی امتحان لے رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اور غیر رمضان مہینہ یہ بھی امتحان ہے۔ جتنی بھی جو بھی پوری ترتیب ہے اس دنیا کی، ایک ایک چیز میں امتحان ہی امتحان ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پیدا فرمایا اور اس کا واپس ٹھکانہ، واپس منزل بھی جنت کو رکھا۔ البتہ اگر باغی ہوگا اور ناشکرہ ہوگا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، وہی مقصود ہے۔ باقی جو ترتیب ہے وہ امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر دیا، وہ ہنر سے کماتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دیا، وہ قوت سے کماتا ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، وہ علم سے کماتا ہے۔ یہ ساری جو وضع ہے، ساری جو ترتیبیں ہیں، وہ سب امتحان ہی امتحان کے لیے ہے۔ ایک ہی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص وہ ڈرائیور بھی ہو، گاڑی بھی چلا سکتا ہو، اور وہ جو ٹیلر بھی ہو، کپڑا بھی سی سکتا ہو، وہ ڈاکٹر بھی ہو، علاج بھی کر سکتا ہو۔ یہ ساری نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ معیشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کی ہے کہ کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا، کس کو کس ترتیب پہ رکھا، کسی کو کس ترتیب پہ رکھا۔ دراصل ان تمام چیزوں سے مقصود صرف اور صرف امتحان ہے۔
کہ کس طرح کما رہا ہے اور کس طرح خرچ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے یا انصاف کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے یا درندہ بن رہا ہے، ایک ایک چیز میں یہ صفت ہے۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑا سا موقع دے کر آخرت کی تیاری کے لیے موقع دیا ہے کہ بھئی اس میں کماؤ۔ جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار دی تو وہ تو کامیاب ہوا، اور جس نے اللہ رب العزت کے حکموں سے ہٹ کر زندگی گزاری وہ پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز سے احکامات وابستہ فرما دیے، متعلق کر دیے۔ کمانے کے احکامات ہے، خرچ کرنے کی بھی احکامات، ملازمت کے احکامات ہے، تجارت کے احکامات ہے، ہنر کے احکامات ہے۔ ایسا کوئی میدان نہیں ہے جس میں شریعت نے رہنمائی نہ دی ہو۔ ہر میدان میں شریعت کی طرف سے رہنمائی ہے۔ جو اس ترتیب پہ اپنا کام چلائے گا وہ اس کی زندگی بنتی جائے گی، اور جو اس ترتیب سے ہٹ کر یہی ضروریات پوری کرے گا تو اس کی آخرت برباد ہوتی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے، سب کچھ، زندگی کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ بڑا سودا ہے، بڑی کامیابی ہے یا بڑی ناکامی ہے۔ تو مال سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ کمائے تو حلال کمائے۔ حرام کمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا، اور جو اپنا کما لے اور پھر اتنا اللہ دے دے کہ آپ صاحب نصاب بن جائے تو شریعت کا ایک حکم متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ سال گزرنے کے بعد بھی آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس سے نیچے لیول پر نہیں ہے بلکہ اتنا ہے یا آگے ہے۔ یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے معیار ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے معیار ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آ جائے، نقد صورت میں، سونا چاندی کی صورت میں یا مالی تجارت کی صورت میں، جس شخص کے پاس یہ آ جائے، اب شریعت کہتی کہ آپ اب امیر ہے۔ شریعت اس کو امیر سمجھتی ہے، آپ اس لائق ہے کہ آپ دوسروں کی بھی مدد کریں۔ اور دوسروں کی مدد یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دے سکتا تھا اور آپ کو دے دیا، یہ امتحان ہے۔ غریب کو اللہ نے غریب رکھا اور امیر کو اللہ نے امیر بنایا، امتحان ہے، سب کچھ کا امتحان۔ کتنے سارے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی صلاحیت والے ہوتے ہیں لیکن مال کے اعتبار سے بیچارے کمزور ہوتے ہیں، اور کتنے سارے ایسے ناکارہ قسم کے لوگ جو کوئی صلاحیت نہیں رکھتے، مال اللہ نے بہت دیا۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ترتیب ہے اور امتحان کی غرض سے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ یہ مسائل ہے، لوگ چونکہ زکوٰۃ رمضان مبارک میں عموماً ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ مسائل سمجھنا چاہیے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، غیر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ حکم اس طرف متوجہ ہے، اس شخص کی طرف جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب وہی کہلاتا ہے جس کی اپنی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو بھی بنتی ہے، جس تاریخ میں اس کے پاس اتنی مالیت آ گئی ہے شروع میں۔ اب افسوس تو یہ ہے کہ چونکہ مقصود صرف زندگی ہے، لوگوں نے اس دنیا ہی کی زندگی کو مقصود بنا لیا، اس لیے 100 آدمی سے پوچھو تو 100 میں سے کسی ایک کو بھی یہ خبر نہیں کہ میں کب صاحب نصاب بنا تھا اور میری زکوٰۃ کی تاریخ کون سی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی تاریخ کو یاد رکھنا بھی فرض ہے۔ وہ اس لیے فرض ہے کہ خدا نخواستہ
آپ کی تاریخ مثلاً 10 محرم ہے اور آپ زکوٰۃ رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں، تو 10 محرم میں تو آپ کا بیلنس کچھ تھا، زکوٰۃ آپ صاحب ابھی رمضان میں کر رہے ہیں تو اب بیلنس کچھ اور ہے، تو بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادتی ہوئی، زیادہ دے دیا تو اچھی بات ہے، اگر کم دے دیا تو شریعت کہتی ہے کہ 1 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ کا کم دیا تو اس کے مقابلہ میں لاکھوں روپیہ بھی اس سے وہ پوری نہیں ہو سکتی، وہ تلافی نہیں ہو سکتی، اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ باقی جو خیرات ہے، اچھے کام ہیں، وہ اچھے ہیں، ثواب والے ہیں، لیکن ان کا سوال نہیں ہوگا کہ خیر کے کام میں تو نے حصہ کیوں نہیں ڈالا۔ اگر کھاتا صاف ہے کہ زکوٰۃ تو میں نے پوری دی ہے اے پروردگار، تو خلاصی ہے، اور زکوٰۃ کم ہے پھر یہ الگ بات ہے کہ رعایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے مقابلہ میں 70 نفلی صدقات کو قبول کر دے، لیکن ضابطہ نہیں ہے، یہ اٹل فیصلہ نہیں ہے، رعایت ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ جس طرح فرض نماز میں کمی ہے، اگر کوئی شخص فرض نماز ایک چھوڑ دیتا ہے اور دن بھر نوافل پڑھتا ہے تو ایک فرض کی نقصان کی تلافی دن بھر کے نوافل سے نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ایک رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے شرعی عذر کے بغیر، تو عمر بھر روزے رکھنے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فرض تو فرض ہے، فرض کا تو باقاعدہ مطالبہ ہے، حکم ہے کہ کرو، باقی کا مطالبہ حکم نہیں ہے، کرے تو اچھی بات ہے، اب آپ کی آخرت بنتی جائے گی، لیکن نہیں کرے تو مطالبہ نہیں۔ تو بھئی زکوٰۃ میں اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی تو بڑے نقصان کی بات ہے، اس لیے زکوٰۃ کے احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور عبادت مالیہ ہے اور دینی اسلام کا دوسرا رکن ہے، تیسرا رکن ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا تو اکثر جگہ ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس لیے زکوٰۃ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو صاحب نصاب پر فرض ہے اور سال میں ایک دفعہ فرض ہے اور 2.5% فرض ہے، زیادہ بھی نہیں۔ 100 میں 2.5 روپیہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جس شخص کے مال پر پورا 1 سال گزرے اور وہ ایک دفعہ صاحب نصاب بنا، بیچ میں گھٹا بڑا، اس کا اعتبار نہیں۔ یہ مسائل سمجھنا چاہیے۔ جو انسان ضرورت محسوس کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اور جو ایک اضافی بات سمجھتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یہ بڑے آسان مسائل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل اس لیے کہ دلچسپی نہیں لے رہے، ہمیں اس کی ضرورت کا احساس نہیں۔ ضرورت کا احساس ہو جائے کہ اچھا اتنا بڑا نقصان، ارے کہیں غلطی نہ ہو جائے، ذرا دوبارہ بتا دیجئے، یہ جذبہ نہیں ہے۔ یہ جذبہ اس لیے نہیں ہے کہ احساس نہیں۔ تو دوستو، جو شخص صاحب نصاب بنا پہلی مرتبہ، مثلا 10 محرم کو صاحب نصاب بنا اور 10 محرم کی تاریخ میں اس کے پاس اتنا پیسہ آیا جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، شریعت کہتی ہے اب یہ صاحب نصاب بنا۔ اب پورا سال گزر رہا ہے، محرم نکلا، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، پھر محرم آیا۔ اب سال بھر اس کا مال اوپر نیچے ہوتا گیا، کبھی بڑا مال ہوا، کبھی بڑا گھٹا، لیکن زیرو پہ نہیں پہنچا۔ یہ یاد رکھو، زیرو پہ نہیں پہنچا، اس کا مال کچھ تھا۔ اب جب دوبارہ 10 محرم کی تاریخ آ گئی، اس تاریخ میں شریعت کہتی ہے اب دیکھو بھائی کیا ہے آپ کے پاس، اس تاریخ میں آپ نے حساب کرنا ہے۔ نصاب سے اوپر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، نصاب سے نیچے ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس تاریخ میں اگر نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے اوپر ہے، جتنا بھی ہے، اگرچہ 1 محرم کو، 5 محرم کو آپ کے پاس بڑا مال آیا، اب یہ نہیں سوچنا
اکثر ساتھیوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے کہ بھئی یہ مال تو میرے پاس ابھی چند روز پہلے آیا، جبکہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ مال گھٹنے بڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، آپ کی ایک تاریخ ہے۔ اگر پورے سال میں آپ زیرو پہ نہیں پہنچے تو آپ صاحب نصاب رہے ہیں، بشرطے کہ آخری تاریخ میں بھی آپ صاحب نصاب ہو۔ آپ نے اسی تاریخ کا خیال رکھنا ہے اور اسی تاریخ میں آپ نے حساب کرنا ہے۔ البتہ بیچ میں زیرو پہ پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں رہا، مقروض ہو گئے بالکل، اب پھر شریعت کہتی کہ برتے کو وہ کون سی تاریخ آ رہی ہے جس میں آپ دوبارہ صاحب نصاب بنتے، پھر وہ تاریخ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ جبکہ بہت سارے خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تاریخ ایک دفعہ اللہ نے ان کو امیر بنا دیا تو امیر ہی امیر چل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو، جب وہ تاریخ آ جائے تو جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے 2.5% کے حساب سے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ حکم ہے ادا کرنے والے کے لیے۔ اور کتنا ہے؟ 2.5%۔ کب؟ تاریخ آج آئی، آپ نے حساب آج کرنا ہے، ادا کرتے رہیں، بھلے توڑے توڑے کر کے، آپ کی مرضی ہے، مناسب دے کر، جہاں واقعی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ ضرورت پڑتی ہے، قریب رشتہ داروں میں ضرورت پڑتی ہے، ان کو دیتے رہیں زکوٰۃ کی نیت سے۔ تو مقدار بھی معلوم ہوا کہ 2.5% ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ کس پر فرض ہے، اب کس کو ادا کرنا ہے۔ مستحق کون ہے؟ جو خود صاحب نصاب نہیں ہے، ایسے شخص کو دینا ہے جو خود صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نقد صورت میں بھی نہیں ہے، زیورات کی صورت میں بھی نہیں ہے، سامان تجارت کی صورت میں بھی نہیں ہے، اور ایک اضافی چیز ہے، ضرورت سے زیادہ سامان کی صورت میں بھی نہیں ہے۔ یہاں پر لینے والے کے لیے کچھ اور بھی سختی ہے۔ لینے والے کا جو نصاب ہے وہ صدقہ فطر والے کا ہے اور اضحیہ والے کا ہے جس پر قربانی واجب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ ضرورت سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ بیچ کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ لے سکتے۔ پھر اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، والد کو، والدہ کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، پرنانی کو، اوپر اصول کہلاتے ہیں، اصول کو نہیں دے سکتے، فروع کو بھی نہیں دے سکتے۔ فروع نیچے بیٹا ہے، بیٹی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پر پوتے ہیں نہ اوپر دے سکتے ہیں نہ نیچے دے سکتے ہیں، اطراف میں دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بھائی کو۔ اپنا بھائی اگر مستحق زکوٰۃ ہے، بھلے آپ زکوٰۃ ظاہر مت کریں، ویسے بطور تعاون دے رہے، زکوٰۃ ظاہر کر دینا، دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ وہاں پر پھر ظاہر کرنا ضروری ہے جب مشکوک ہو کہ اس کو میں دے رہا ہوں، پتہ نہیں اس پہ زکوٰۃ لگتی بھی ہے نہیں لگتی، تو پھر ویسے نہیں دینا، اطمینان کرنا ہے کہ واقعی اس کو زکوٰۃ اس کو لگتی ہے، تب جا کے دینا ہے۔ تو اوپر نیچے نہیں دے سکتے، اطراف میں دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، تایا کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ رشتہ داروں کی مدد ہو جائے۔ اپنے رشتہ داروں میں اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو دیں، یہ عام سفارش ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے بہتر وہ ہے جو دینی کام کرے، اور آج تو ترتیب ہی ایسی رہ گئی کہ دین جتنے بھی کام ہے اور دین کی جو بقا ہے وہ زکوٰۃ سے وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ جتنے مدارس ہیں زکوٰۃ سے چلتے ہیں، مدارس میں علماء بنتے ہیں، علماء نہ ہو پھر تو جہالت، پھر علم نہیں رہے گا، علماء نہیں ہوں گے، نہ نماز کے مسائل جانتے ہوں گے نہ زکوٰۃ، پھر اپنی سوچ پر چلے جائیں گے۔ جیسے اس وقت بہت سارے لوگ اپنی سوچ پر چلتے ہیں، وہ زکوٰۃ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے بڑے بڑے ادارے وہ زکوٰۃ ایک رفائی فنڈ سمجھتے ہیں، یار یہ خیر کا کام ہے کرو، حالانکہ جس طرح
نماز کے مسائل ہے، نماز کے لیے شرائط ہے، زکوٰۃ کے لیے شرائط ہے، محض خیر کا کام نہیں۔ ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ کوئی لاوارث مردہ ہے، اس کے لیے کفن کا انتظام نہیں ہے، دفنانے کا انتظام نہیں ہے، کتنا بڑا خیر کا کام ہے کہ اس کی کفن دفن کا انتظام ہو جائے، ثواب کا کام ہے۔ اب آپ زکوٰۃ کے پیسے سے کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں اس مردے کو کفن پہنا دیتا ہوں، شریعت کہتی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسجد کتنا بڑا اچھا کام ہے، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ جائے، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگے گا مسجد۔ بھئی ایک اچھا ہونا اپنی جگہ پہ ہے اور ایک ترتیب شرعی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ جس طرح نماز بغیر وضو کی نہیں ہوتی، بغیر وضو کی نہا دھو کر کے صاف ستھرا ہو کر کے سب کچھ ہے، اور تھوڑی سی ریح نکلی ہوئی ہے، کیا ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے، شریعت کہتی ویسے ہی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اس کی نماز ہوتی نہیں، فضول ہے۔ صاف ستھرا تو ہے، بھئی صاف ستھرا ہونا نہیں، شریعت جس کو صاف ستھرا کہے وہ ہے معیار۔ تو زکوٰۃ کی بھی اس طرح مسائل ہے جیسے نماز کے مسائل ہیں، اس لیے پوچھ کر کے زکوٰۃ ادا کر لیا کریں۔ اور یہ ایک مختصر سا ہم نے فارم بھی بنایا ہے، یہ نماز کے بعد پھر جن ساتھیوں کو اس میں دلچسپی تو لے جائیں، اور اس کی فوٹو کاپی کرنا چاہے بھی تو کر لیں، ہم نے تو اپنی طرف سے کر لیے، تو انشاءاللہ نماز کے بعد پھر یہ بھی لے جائیں۔